اچھا شایان اکرم تلاوت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فرید احمد ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی میں اس سورۃ فاتر کی آیات 28 اور 29 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر ہم طرح طرح کے پھل اسے پیدا کرتے ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہیں، اور پہاڑوں میں بعض سفید ٹکڑے ہیں اور بعض سرخ ہیں. ان کے رنگ جدا جدا ہیں اور کالے سیاہ رنگوں والے بھی ہیں. اور اسی طرح لوگوں میں نیز زمین پر چلنے پھرنے والے جانداروں میں اور چوپائیوں میں سے ایسے ہیں کہ ہر ایک کے رنگ جدا جدا ہیں. یقیناً اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کامل غلبہ والا اور بہت بخشنے والا ہے. اچھا فرینچ حسنین احمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام. Je présente devant vous la traduction française des versets 28 à 29 de la Sourate Fatih. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et que nous produisons avec des fruits de diverses couleurs? Et dans les montagnes se trouvent des stries blanches et rouges, de diverses nuances et d'autres noires comme des corbeaux. Et de même, il existe des hommes et des bêtes et du bétail de diverses couleurs. Parmi ses serviteurs, seuls ceux qui possèdent de la connaissance craignent Allah. En vérité, Allah est puissant, très pardonnant. عزیزم شرجیل احمد نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہر طرف فکر کو دورا کہ تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سنا پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ
نشاں دکھلائے یہ ثمر بار محمد سے ہی کھایا ہم نے. آؤ لو روٹے یہیں نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے. ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام. دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول. تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. ہر طرف فکر کو دورا کے تھکایا ہم نے. کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. Traduction. J'ai cherché dans tous les coins et recoins du monde jusqu'à l'épuisement, mais je n'ai pas trouvé cette religion comparable à la religion de Mohammed. Il n'y a aucune croyance qui manifeste de tels signes divins. Ce fruit, je n'en ai goûté que dans le jardin de Mohammed. Venez vers moi, ô gens, c'est là que vous trouverez la lumière. Venez, que je vous révèle le secret de la tranquillité d'esprit. Que la paix et les bénédictions innombrables soient sur Mustapha. Car c'est grâce à lui que j'ai reçu cette lumière merveilleuse. Les louanges sont à Allah. Mon âme est liée à celle de Mohammed d'une façon permanente. De cette coupe abondante, j'ai donné à boire à mon cœur. Nous sommes devenus la meilleure Ummah, grâce à toi, ô meilleur prophète. Nous avons mis notre pas d'avant grâce à ton avancement. Jazakallah. حدیث سمیر احمد. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ فرمایا وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی۔ پھر میرے پوچھنے پر فرمایا اس کے بعد والدین سے حسن سلوک اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ Traduction en français. D'après Hazrat Abdullah bin Masoud, j'ai questionné le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah? Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière à son heure, le bon comportement avec les parents, puis le djihad dans le chemin d'Allah. Jazakallah. توصیف احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے تان اور تشنی کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا ہے، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ادریس. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ. Le Messie premier alayhi salam a écrit dans son livre Risala al-Wasiyat. D'après une ancienne loi divine qui date de la création de l'homme, Dieu aide ses prophètes et ses messagers à atteindre l'objectif de leur mission avec succès et les fait prévaloir. Ainsi a-t-il dit : Je prévaudrai certainement, moi et mes messagers. Ici, prééminence signifie qu'à l'instar des prophètes et messagers qui désirent voir établir sur terre la hujjat de Dieu et sa suprématie incontestée, de même, Dieu, par de signes puissants, prouve leur véridicité. La droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer, mais qu'ils ne voient pas croître en arbre. Dieu les enlève vers lui à une période incertaine de leur mission, où les adversaires ont l'occasion de les railler et de les avilir. Après cette période d'humiliation, Dieu manifeste sa puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Ainsi, Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons. La première, durant la vie même de ses prophètes, et l'autre, après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant. Quand leur adversaire semble avoir le dessus, sonne le glas et croit dur comme fer que cette communauté est finie. Quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie. C'est dans ce moment aussi désespéré que manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble s'échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Il en fut ainsi au temps de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'on croyait la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prématurée, quand d'ignards bédouins du désert adjurèrent l'islam, tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur. À ce moment-là,
Dieu éleva Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et manifesta sa puissance une deuxième fois. Il releva l'islam qui semblait s'écrouler, accomplit la promesse qu'il fit, à savoir, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, paix et sécurité. C'est-à-dire, nous les rétablirons après leur crainte. Jazakallah. اچھا قصیدہ فارس طلال ہاشم غفور. السلام علیکم پیارے حضور. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن یا بحر فضل المنعم المنان تهوی الیک الزمار بالکیزان یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتألما من لوة الهجران يا رب صل على نبيك ظالما في هذه الدنيا وبعث ثاني. نا جی سائنسی مقالہ پڑھنا ہے ڈاکٹر طلہ صاحب نے. کس کو سمجھ آئے گی سائنسی مقالے کی؟ سائنسدان سارے بیٹھے ہیں سامنے. چلو بیٹھو. آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ سکتا ہوں؟ ہاں مرضی ہے رکھنا ہے تو رکھ دیں. حضور خاکسار کا نام طلحہ رشید ہے اور خاکسار ایز ایڈیٹر آف فرینچ ایڈیشن آف ریویو آف ریلیجن کے تحت وہ خدمت کر رہا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہے بایولوجی میں. تو آپ کو ایک مختصر طور کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ سیلولر بایولوجی اینڈ فزیولوجی میں. اچھا سیلولر بایولوجی. جی اچھا. تو حضور میں ایک ایسی ڈیزیز پہ کام کر رہا تھا جو کہ ریئر کلنگ ڈیزیز ہے جس کا نام لیپنگ ون. میں ایک ایسی ڈیزیز پہ کام کر رہا ہوں جو کہ ریئر ڈیزیز ہے جو بہت کم. تھوڑا سا فاصلہ رکھو نا. ہاں جو ایک ریئر ڈیزیز ہے جو بہت کم ہوتی ہے. ریئر چیز ہے. اچھا ریئر جین. تو وہ اس کا نام ہے ریبڈومایولیزس. تو وہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مسل پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو مسل کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ خون میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہارٹ اور کڈنی کو افیکٹ کرتے ہیں. تو حضور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے اگر وہ مسل پھٹتا ہے تو اس کے جو آئنز ہوتے ہیں جیسے کیلشیم پوٹیشیم میگنیزیم ایک تو وہ ہارٹ کو کافی افیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہارٹ کافی وہ اگر آئنس کے کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے خون میں تو کارڈیک ایریتمیا ہو جاتا ہے. اور اس کا یہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کیونکہ مسل میں کافی بھری پروٹینس بھی ہوتی ہیں جو کہ اگر گردے تک جائیں تو پھر وہاں افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر یہ ہو جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کارڈیک ایریتمیا ہو جاتا ہے اور کڈنی فیلر جس سے اگر کسی کو ہو تو وہ پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. تو حضور اس کے کافی علامات ہیں بیماری کے. یہ ہے کہ مسل ویکنس ہوتی ہے, فیور بھی ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ اگر بلڈ ٹیسٹ کیا جائے تو جو مسل کے ایلیمنٹس ہیں وہ بلڈ ٹیسٹ میں زیادہ پائے جاتے ہیں خون کے اندر. اور اس کا یہ بھی ہے کہ اس میں کہ کچھ پروٹینس ہیں جو مسل کی وہ پائی جاتی ہیں.
تو اس سے جیسے میں نے کہا کہ کارڈیاک ایریتمیا اور ایکیوٹ کڈنی فیلر بھی ہو سکتا ہے. تو حضور اس کی کافی وجوہات ہیں. ایک تو اگر کوئی انجریز ہو جائیں یا کوئی ایسے میڈیکیشن ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, یا اگر کوئی انفیکشن یا پھر کوئی دوسری کنڈیشن جیسے کہ امپورٹنٹ ایکسرسائز, فاسٹنگ اور فیور کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جینیٹک کازز بھی ہیں. اور 2008 میں ایک ایسے کیسز ہوئے ہیں ایک ہاسپٹل میں پیرس کے اندر, جہاں بچے جو 5 سال کی عمر کے تھے وہ آئے ایمرجنسی میں, جن کو یہ ڈیزیز تھا, جن کے جو مسل تھے وہ پھٹ گئے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کو کارڈیک ایریتمیا اور کڈنی فیلر بھی تھا. لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈاکٹرس کو کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, کہ ان بچوں کو کیوں یہ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ایک ہفتہ پہلے ان کا کلینیکل دیکھا جائے ٹیسٹ وغیرہ تو وہ نارمل ہوتے ہیں, وہ نارمل ہوتے ہیں کیونکہ کوئی ایسے سائنس نہیں ان کو ہوتے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ جو ان کو ہوئے گی. تو ایک دم کیونکہ ان کو فیور ہوئی ہے یا کیونکہ انہوں نے لمبی فاسٹنگ کیا ہے تو ان کو جو پھر بیماری کے علامات ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں اور پھر ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو لیکن ڈاکٹرس کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کو کیوں ہے. تو پھر جب ان کی جینیٹک ٹیسٹ کیا گیا تو ان کو ڈاکٹر کو یہ فاؤنڈ ہوا کہ ان کا ایک میوٹیشن ہے جو LPIN1 جین پہ ہے, جس کی وجہ سے ان کے جسم میں, ان کے مسل میں ایک پروٹین ہے جو مسنگ ہے, جس کا نام LPIN1 ہے. تو یہ ٹریگرز ہیں بیماری کے, جو فیور یا امپورٹنٹ ایکسرسائز, فاسٹنگ. اور یہ ہے حضور کہ ان کو 6 سال کی عمر سے پہلے یہ بیماری ہوتی ہے, اور 30% کیسز میں وہ فوت ہو جاتے ہیں بچے ایمرجنسی کے اندر, کیونکہ وہ کافی جو کارڈیاک ایریتمیا اور کڈنی فیلر اتنا انٹینس اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بچایا نہیں جا سکتا. ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے, ڈیہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے ان کو جی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کارڈیاک ایریتمیا کی وجہ سے ان کا کارڈیاک اریسٹ بھی ہو جاتا ہے, اور کڈنی فیلر کی وجہ سے بھی. تو وہ 30% کیسز میں وہ فوت ہو جاتے ہیں بچے, اور یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کو کیوں ہوتا ہے اور ان کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا وہ ڈیزیز کا ٹاپک. تو حضور کیونکہ ان کو LPIN1 پہ میوٹیشن ہے, اس کی وجہ سے ان کی ایک پروٹین مسنگ ہے جو لیپن ہے. تو حضور یہ سیلز ہیں, اور سیلز میں کافی ایلیمنٹس ہیں, جیسے کہ نیوکلیوس جس میں DNA ہے, اور یہ بلو میں ہے اینڈوپلاسمک ریٹیکولم, اور ساتھ یلو میں مائٹوکونڈریا ہے. حضور جو ٹاپک جو PhD کا جو انٹرسٹ تھا وہ اینڈوپلاسمک ریٹیکولم ہے, جو کہ کیلشیم بیلنس میں ملوث ہے, اور جو پروٹین بنتی ہے سیل میں اس کو اچھی طرح سے فولڈ کرنے میں بھی ملوث ہے, اور فیٹ کو بنانے میں بھی ملوث ہے, جو کہ ایک انرجی پروڈکشن کے لیے ضروری ہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سیل کا. جو LPIN1 ہے وہ اس ایلیمنٹ کے نزدیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اینڈوپلاسمک ریٹیکولم, جو کہ پریزنٹیشن میں ER بلایا جائے گا. تو حضور یہ سمپلیفائی پکچر ہے LPIN1 پروٹین ER کے ساتھ. تو LPIN1 ER کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ LPIN1 جو پروٹین ہے وہ فیٹ کی پروڈکشن میں انوالوڈ ہے. تو جن بچوں کو جو 5 سال کی عمر کے ہیں جو ایمرجنسی میں آتے ہیں, ان کو یہ میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے LPIN1 نہیں ہے. کیونکہ LPIN1 نہیں ہے تو فیٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب ان پیشنٹس کے حضور ہم وہ مسل سیمپلز دیکھتے ہیں, ان پہ کولیبریشن کرتے ہیں, تو یہ نظر آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پہ کہ جو ریڈ ہے اس میں فیٹ ہے ابھی تک, اور کافی زیادہ ہے, نارمل سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ ایک نارمل مسل میں فیٹ ایکومولیٹ نہیں ہوتا, وہ انرجی پروڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن ان پیشنٹس کے اندر فیٹ ایکومولیشن ہے. تو ایک تضاد ہے ادھر, کیونکہ LPIN1 چاہیے فیٹ کے لیے, لیکن اگر LPIN1 نہ ہو تو ان کے پاس بہت زیادہ فیٹ ایکومولیشن ہے. تو یہ ہمارا ایک کویشچن تھا, کیوں ہے, ان بچوں کو کیا مسئلہ ہے, اور ہم ان کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ ڈیزیز ہو. تو حضور کیونکہ ہم ہیومن سیمپلس یوز نہیں کر سکتے, تو ہم نے ایک ماؤس ماڈل بنایا جس میں ہم نے LPIN1 جین پہ ڈیلیشن کی مسل کے اندر, اور یہ جو مائس ہیں ان میں LPIN1 نہیں ہے مسل کے اندر. تو یہ وہی ڈیزیز دوبارہ پروڈیوس کی جو ہیومن میں ہے. تو حضور اس لیے کیونکہ جو جینز ہیں ہیومن اور ماؤس وہ 90% سیم ہے, اور اگر ہم ان کی وہ باڈی آرگنز دیکھیں, لنگز, ہارٹ, کڈنی, انٹسٹائن, بلیڈر, تو وہ کافی سیم ہے, اور ان کا جو پروسیس ہے بایولوجیکل پروسیس وہ بھی کافی حد تک سیمز ہے. اس لیے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ دا ہیومن ڈیزیز. تو ہم نے پہلے یہ چیک کیا کہ کیا ان ماؤس کو سیم ڈیزیز ہے کہ نہیں.
تو حضور یہ ماؤس سیمپل ہے, اوپر کنٹرول ہے اور نیچے وہ جو ماؤس کو ڈیزیز ہے اس کے سیمپل. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماؤس کے اندر بھی مثلاً میں جو جن ماؤس کو ڈیزیز ہے ان کی فیٹ ایکومولیشن امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں ڈیمیج کے لیے تو اوپر وہ ماؤس ہے جس کو ڈیزیز نہیں ہے اور نیچے وہ ہے جس کی ڈیزیز ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی امپورٹنٹ ڈیمیج ہے مسل کے اندر. اور حضور ہم نے بھی ان مائس کی جو مسل اسٹرینگتھ ہے وہ بھی چیک کی, اور جو اوپر جو گرے میں ہے وہ نارمل مائس ہیں, اور جو بلیک میں ہے وہ جو ڈیزیز مائس ہیں تو ان کا بھی مسل اسٹرینتھ ڈکریز ہے. تو یہ ہمیں دیٹس شو کہ جو ہم نے ماڈل کریٹ کیا ہے اس میں وہ سیم ڈیزیز ہے جو بچوں میں تھی, تو ہم اس ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں ٹو انویسٹیگیٹ فردر کہ کیا پروسیس ہے جس میں مسئلہ ہے. تو حضور اگر لیپن 1 نہیں ہے, میری یہ ہائپوتھیسس تھی کیونکہ وہ ER سے کنیکٹڈ ہے, تو ER میں ایک مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ER اسٹریس. یہ کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تھا, تو ہماری ہائپوتھیسس تھی کہ اگر ان بچوں کے مسل میں لیپن نہیں ہے تو ان کو ایک ER اسٹریس ہو سکتا ہے. اور ER کیونکہ کافی امپورٹنٹ ہے سیل کے اندر, تو اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو پھر سیل میں ڈسفنکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھٹ سکتی ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے حضور ہم نے یہ دیکھا کہ کیا جو سیل ہے وہ FGF21 پروڈیوس کرتا ہے, کیونکہ اگر سیل میں ER اسٹریس ہے تو پھر FGF21 پروڈکشن ہونا چاہیے. تو حضور ہم نے جہاں ایک ٹیسٹ کیا جہاں ہم نے پروٹین کے لیول میجر کیے. جو لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول وہ ماؤس ہیں جن میں کوئی بیماری نہیں ہے, اور جو رائٹ سائڈ پہ ہیں 7 ہم نے مائس لیے ہیں جن میں بیماری ہیں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو FGF21 کا لیول ہے اور جو بیپ کا لیول ہے وہ دونوں ہائی ہیں. اور یہ 2 ایسے پروٹینس ہیں جو تب پروڈیوس ہوتی ہیں سیلز میں جب کوئی ER اسٹریس ہو سیلز کے اندر. تو حضور ہماری ہائپوتھیسس یہ تھی کہ اگر لیپن 1 نہیں ہے تو ER اسٹریس ہے, اور کیوں پھر تضاد ہے, کیوں فیٹ ایکومولیٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ ہماری ہائپوتھیسس بھی یہ تھی کہ اس لیے کیونکہ ER میں ایک ایسی پروٹین ہے جس کو ہم بلاتے ہیں SRBP. SRBP کے 2 حصے ہیں, ایک جو ER سے اٹیچ ہے اور ایک یلو میں جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جو DNA میں جا سکتا ہے, اور DNA میں جا کے وہ پھر ان جینس پہ افیکٹ کر سکتا ہے جو جینس فیٹ کو بناتے ہیں, یا ان پروٹین کو بناتے ہیں جو فیٹ پروسیس میں ہے. تو ہماری ہائپوتھیسس یہ تھی کہ ER اسٹریس کی وجہ سے یہ جو پروٹین ہے یہ کٹ جاتی ہے, اور اس کا ایک حصہ DNA میں جا کے ان جینس پہ افیکٹ کرتا ہے جو جینس فیٹ بناتا ہے. تو اس لیے ان بچوں کے جو مسل ہیں ان میں زیادہ فیٹ پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ ڈسفنکشن ہوتا ہے اور مسل پھٹ سکتا ہے. تو حضور اس ہائپوتھیسس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے جو SRBP کا جو کٹ پارٹ ہے جو DNA میں آتا ہے اس کو میجر کیا, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ جو 7 مائس ہیں جو جن کو ڈیزیز ہیں ان میں SRBP وہ پارٹ جو DNA میں آتا ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ER اسٹریس کی وجہ سے وہ پارٹ زیادہ جاتا ہے DNA میں. تو حضور اگر یہ ہائپوتھیسس ٹھیک ہے کہ لیپن 1 کے نہ ہونے کی وجہ سے ER اسٹریس ہے, اور ER اسٹریس کی وجہ سے SRBP پروٹین کی ایک حصہ DNA میں آتا ہے اور اس وجہ سے فیٹ زیادہ ہے اور مسل میں مسئلہ ہے, تو اگر ہم ER اسٹریس کو ٹھیک کر دیں تو یہ جو بیماری کی علامات ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو حضور ایک ڈرگ ہے جس کا نام ٹوٹکا ہے, اور وہ یوز ہوتی ہے ER اسٹریس کی جب ڈیزیز ہو دوسری ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے پھر یہ کہا, یہ ہائپوتھیسس تھی کہ اگر ہم ان مائس کو یہ دوائی کرش کر کے ان کی خوراک میں ڈال کے دے دیں تو اگر ER اسٹریس ٹھیک ہو جائے تو کیا ان کے بیماری کے علامات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں. تو حضور ہم نے پھر ٹیسٹ کیے ان کو, کیونکہ اگر یہ ٹوٹکا چلے تو ER اسٹریس ختم ہو جائے, اگر ER اسٹریس ختم ہو جائے تو وہ پروٹین وہ پھر ER میں رہے اور پھر جو فیٹ وہ نہ ہو. تو اگر یہ دوائی چلتی ہے تو ان کو فیٹ ایکومولیشن نہیں ہونی چاہیے, اور ان کا جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو حضور پہلے ہم نے یہ ویریفائی کیا کہ کیا یہ دوائی ٹھیک ہے اور اس کا کوئی افیکٹ ہے. حضور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ER اسٹریس کے جو مارکرس ہیں بیپ FGF21 وہ جب دوائی لیتے ہیں, کیونکہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ماؤس ہے جن کو ڈیزیز نہیں, مڈل میں وہ ہے جن کو ڈیزیز ہے, اور جو 3 رائٹ سائڈ پہ ہے وہ ہے جن کو دوائی ملی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دوائی ملتی ہے ان کے جو ER اسٹریس کے مارکرس ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیول ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی SRBP کا جو پارٹ DNA میں آتا ہے وہ بھی لیول ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ER اسٹریس وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو حضور نیکسٹ کوشچن یہ تھا کہ اگر یہ دوائی ER اسٹریس کو ٹھیک کر رہی ہے, کیا جو بیماری کے علامات ہے اس کو بھی ٹھیک کر رہی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں حضور کی جو لیفٹ سائڈ پہ کنٹرول مائس ہیں, بیچ میں وہ جو بیمار ہیں, اور جو رائٹ سائڈ پہ وہ ہیں جن کو ٹریٹمنٹ دیا گیا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں حضور کی ان کو فیٹ ایکومولیشن کم ہو گئی ہے.
تو اس کا مطلب کہ دعائی کا اثر ہو رہا ہے ان کو. نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ کیا ہم اس کی جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو حضور یہ ہم نے مسل اسٹرینتھ ان کی چیک کی. گرے میں وہ ہے جو کنٹرول ہے مائس, اور بلیک میں وہ ہے جو جن کو بیماری ہیں, اور جو یلو میں وہ ہے جو جن کو بیماری تھی اور جن کو ٹریٹمنٹ ملا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مسل اسٹرینتھ امپروو ہوئی اس سے. تو حضور یہ تھا ایک بریف سمری ٹیزز کی, جہاں پہ ہم نے ایک میوٹیشن کو سمجھا تھا کہ بچوں کو کیوں بیماری ہو رہی ہے. ہم نے اس کو ماؤس میں ریپروڈیوس کیا, ہم نے پھر انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا پروسیس تھا جو ڈس بیلنس تھا, اور وہ ایاسٹس تھا. ٹھیک ہے, سب کچھ کر لیا. سوال ہے کہ بچے اتنے زیادہ آئے یہاں اس ملک میں آئے نا, کہتے تھے بیماری سے بہت سارے بچے آنے لگ گئے تھے. وہ زیادہ نہیں تھے حضور, کیونکہ وہ یہاں فرانس میں کچھ کیسز تھے پیرس کے ہاسپٹل میں جہاں پہ ان کو آنی شروع ہوئی. وہاں کھانا نہیں ملتا تھا ان کو؟ نہیں حضور, ان کا یہ تھا کیونکہ ان کی جو میوٹیشن کی وجہ سے نا, اگر وہ کھیل رہے ہوں, زیادہ انہوں نے ایکسرسائز کیا ہو, جب ان کو فیور ہو تو کھانا پینا نہیں کھایا. غریب ماں باپ کے بچے تھے؟ نہیں حضور, وہ ان کو میوٹیشن تھی وہ, تو ان کو ایسے بھی اسپونٹینیسلی ہو جاتا تھا. ٹھیک, تو چلو بس ہو گیا. چلیں, جزاک اللہ. جزاک اللہ. باقی لوگ ہمیں بور ہو رہے ہوں گے, لگا دو. اس لیے میرے خیال ہے مزید سوال نہ کروں میں. ہاں, پریزنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ اسامہ عبدال. یہ کیا ہے؟ یہ بھی خوش قسم کا مضمون ہے. آ جاؤ, لوگوں کے لیے تم نے دینی ہے. ہاں چلو چلیں. السلام علیکم. وقف نو فرانس کی من جانب فرانس کے مشہور پہاڑی سلسلوں پہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کی ہے. کافی مختصر سی ہے اور کافی آسان بھی. اچھا, چلو دیکھ لیتے ہیں کیسی آسان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے مضبوطی سے گڑے ہوئے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیزیں اگائی. الحجر آیت 20. حضور اسی تسلسل میں خاکسار نے پیارے آقا کے سامنے بیان کرنے کے لیے فرانس کے مشہور پہاڑی سلسلوں کے متعلق کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں جو پیش خدمت ہیں. سب سے پہلے میں آغاز کروں گا ایک مشہور پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہے آلپس. یہ پہاڑی سلسلہ کافی وسیع ہے جو تقریباً 1200 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے, اور یہ 8 الپائن ممالک میں پھیلا ہوا ہے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں: سوئٹزرلینڈ, اٹلی, آسٹریا, لیچسٹن, جرمنی, فرانس, موناکو اور سلووینیا. اس پہاڑی سلسلے میں حضور 2 مشہور پہاڑ کی چوٹیاں ہیں جو فرانس میں پائی جاتی ہیں, جن میں سے سب سے پہلی کا نام مونٹ بلانc ہے جو کہ جنوبی یورپ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے, جس کی اونچائی تقریباً 4808 میٹر ہے. مونٹ بلانc کے لفظی معنی سفید پہاڑ بنتے ہیں کیونکہ یہ اس پہاڑ پہ سارا سال برف پڑی رہتی ہے. مونٹ بلانc شامونی کے شہر میں واقع ہے. اس پہاڑ کو ہر سال تقریباً 50 لاکھ لوگ دیکھنے آتے ہیں, اور وہاں پہ طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں اسکینگ ہے, وہاں پہ کافی زیادہ اسکینگ کے ریزورٹس ہیں. لوگ ہائکنگ کرتے ہیں اور دوسری برف سے ریلیٹڈ جو بھی گیمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں. مونٹ بلانc کے پہاڑ کے بیچ میں سے ایک ٹنل بنائی گئی تھی جس کا افتتاح 19 جولائی 1965 کو ہوا تھا. حضور یہ ٹنل جو ہے یہ شامونی کے شہر کو اٹلی کے شہر کوہمیخ کے ساتھ جوڑتی ہے, اور اس ٹنل کو چونل دو مونٹ بلانc کے نام سے جانا جاتا ہے فرینچ میں. اس کے بعد ایک اور چوٹی ہے جو انہی آلپس کے پہاڑی سلسلے میں آتی ہے جو فرانس کے اندر ہے, اس کا نام باغ دے زیکھاں ہے جس کی اونچائی 4102 میٹر ہے, اور یہ پہاڑ پیلوو کے شہر میں واقع ہے.
انہی پہاڑی سلسلوں سے حضور 2 دریا بھی بہتے ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلے دریا کا نام ہے غون اور دوسرے کا نام ہے پو. ان کی چند تصاویر بھی خاکسار نے پریزنٹیشن میں شامل کی ہیں. اس کے بعد حضور ایک اور پہاڑی سلسلہ ہے جس کو پیغنے کے نام سے جانا جاتا ہے فرانس میں. کوہ پیرنیز جو ہے جنوبی مغرب یورپ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو فرانس اور اسپین کے درمیان ایک قدرتی بارڈر کا قدرتی سرحد بنتی ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان میں. اس پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے اس کا نام انیتو ہے اور اس کی بلندی 3404 میٹر ہے. اسی پہاڑ کے بیچ میں ایک خوبصورت سی جھیل بھی ہے جس کا نام لاک داختوست ہے. آخر میں خاکسار آپ کی خدمت میں ماسیف سونتخال پہاڑی سلسلے کے متعلق کچھ معلومات دیتا جائے گا. ماسیف جنوبی فرانس کے وسط میں ایک پہاڑی علاقہ ہے جو پہاڑوں اور پلیٹوز پر مشتمل ہے. اس میں سرزمین فرانس کا تقریباً 15% حصہ آ جاتا ہے. چلو جزاک اللہ. اٹھا لو. ہاں کیا کہتے ہو 3 منٹ میں تم بتا دو. تم مائکرو فون کہاں ہے؟ اس کو دو مائکرو فون. حضور میرا سوال تھا کہ اگر آپ کو خلیفہ بننے کا موقع نہ ملتا تو آپ کیا بنتے؟ میں نے کہا موقع تلاش کیا تھا. تو کیا بنتا ہے؟ میں پہلے بھی خدمت کر رہا تھا، دین کی کرتا رہتا، جماعت کی خدمت. سمجھے موقع کیا ملنا تھا؟ موقع کی تلاش میں تو نہیں تھا میں. اچھا حضور میرا سوال ہے کہ آپ کو فرانس کا جلسہ کس طرح لگا؟ کیسا لگا؟ ہاں جی. وہ چھوٹا سی جلسی تھی یہ. ہاں وہاں ابھی خدا احمد کا اجتماع ہوا یو کے میں، ان کی حاضری تھی تقریباً 6000 اور تمہارے پورے جلسے کی حاضری تھی 2700-800. ہاں حضور میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان ماؤں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے. مسلمان ماؤں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے، کیا غیر مسلمان ماؤں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے؟ ہر ماں جو اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے وہ اس کو نیک بناتی ہے، تو ظاہر ہے نیکیاں کرے گا تو جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ماؤں کی خدمت کرنی چاہیے، پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مائیں دیندار ہیں، جو اپنے بچوں کو نیک بناتی ہیں، دین بھی سکھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھاتی ہیں، ان کو اور اچھے اخلاق بھی سکھاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ان کو زیادہ پسند کرتا ہے. باقی تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی ماؤں کی خدمت کرو، کہنا مانو، اور ماؤں کو یہ کہا گیا ہے اس میں کہ تم اپنے بچوں کی نیک تربیت کرو. ٹھیک ہے، تو جو نیک تربیت کرے گا، باقی اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانا ہے، کس کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن آسر نے فرمایا یہی کہ جو مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں ان کو اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ لگ جائے، اس کی عبادت کرنے والے بھی ہوں، اس کے اور مخلوق کی خدمت کرنے والے بھی ہوں، ان کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پھر جنت میں جانے والے ہوں گے. ٹھیک. لیکن چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی جو صحیح باتیں وہ مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن شریف میں کہا ہے کہ جو ان کی باتیں ہیں نا ان کے مانو اور ان کی خدمت کرو. لیکن وہ اگر اللہ کے مقابلے میں کہیں کہ شریک بناؤ یا اللہ کی عبادت نہ کرو، پھر بات نہیں ماننی تو انہیں ان کی. ٹھیک. ہاں
جلدی 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 مائکروفون لے لو. ایک سوال, اس کے بعد نماز وقت انہوں نے 3 منٹ پیچھے گھڑی رکھی ہے تاکہ اگر لیٹ بھی آئے نماز پڑھانے والا تو کوئی اعتراض نہ کرے نمازی ہیں. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے یہ کہ آپ نے کتنے ملک وزٹ کیے ہیں؟ کتنے ملک وزٹ کیے ہیں؟ کافی کیے ہیں, گنتی کر لینا کوئی رپورٹ پڑھ کے آپ ہی. میں 35-36 کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں فرید احمد. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ ابھی میں 15 سال کا ہوں, تو اگلے سال میں جامعہ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ تم جامعہ جانے کے عمر سے سوال نہیں ہے. جامعہ جانے کے لیے تمہاری جو سیکنڈری اسکول ہے نا وہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تم سیکنڈری اسکول میں پڑھ لیا ہے اور تم جامعہ میں اپلائی کرتے ہو اور وہاں تمہیں انٹرویو میں لوگ پاس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں لے لیں گے تمہاری تعلیم کے مطابق بھی اور تمہارے جو دینی علم ہے اس کے مطابق بھی, جو ان کا ٹیسٹ, تو پھر چلے جاؤ گے. 15-16 کا 17 کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عمر اتنی ہے, 15-16 سے لے کے 17-18 تک جاتے ہیں جامعہ میں, لیکن سیکنڈری اسکول پاس کرنا شرط ہے. ٹھیک ہے. ہاں سلمان قمر, جلدی سے بتا دو, بس تم آخری قمر ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو گوشت کون سا پسند ہے؟ گوشت کون سا پسند ہے؟ گوشت کون سا پسند ہے؟ ہاں جی. مجھے تو گوشت کوئی بھی زیادہ پسند نہیں ہے. فش پسند ہے. فش پسند ہے کافی. باقی جو جانوروں کے گوشت ہیں تو کھا کے دانت ہی خراب ہو جاتے ہیں. زیادہ گوشت کھاتے ہیں نا جو لوگ, ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے بیلنس خوراک کھانی چاہیے, سبزی بھی کھانی چاہیے, دالیں بھی کھانی چاہیے, گوشت بھی کھانا چاہیے. ٹھیک. زیادہ نخرے نہ کیا کرو گوشت کھانے کے. ہاں فارس. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ آپ کے باڈی گارڈ کیسے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ ان سے پوچھو جو کچھ نہیں, میرا خیال ہے جو کچھ نہیں کرتے باڈی گارڈ بن جاتے ہیں. تم پڑھائی کرو اور کسی قابل بنو. تم ڈاکٹر بنو یا ٹیچر بنو. مربی صاحب بننا ہے. جو مربی بننا, صاحب نہ بننا. اگر تم صاحب بن گئے نا تو پھر بس گیا کام. مربی صرف مربی رہے تو بڑا اچھا رہتا ہے, اور جہاں وہ صاحب بن گیا تو سمجھو کام سے گیا ہمارے. ہاں دلال احمد. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ آپ کو سپورٹ میں کیا پسند ہے؟ آپ کو سپورٹ میں کیا پسند ہے؟ اب تو اسپورٹس میں کھیلتا نہیں, لیکن بچپن میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, پھر بیڈمنٹن بھی کھیلتا رہا ہوں. اور آ جاؤ تم لوگ میرے پاس, آؤ بچے. ہاں تم آؤ میرے پاس, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ لو, لڑکوں کو بھی دینی ہیں کتابیں کہ نہیں؟ ہیں یہی ہے, یہی ہیں, بڑے کنجوس ہیں وہ لوگ. چھپا کے دیں. اور ہیں تمہیں یہ لے لو, تمہیں پڑھنا بھی آتا ہے, یہ بھی لینی ہے, یہ لے لو. بڑوں جو ہے انہوں نے, تم پڑھنا آتا ہے تمہیں فرینچ؟ چلو آؤ, آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ لڑکے سامنے لائن والے.